یہ راز بتایا. ہاں عزیزان محترم، وقت کے امام سے متصل ہوں، وقت کے امام سے توسل کریں. آج روز جمعہ ہے، روز جمعہ گزر رہا ہے، روز جمعہ گزر جائے گا، روز متوقع ظہور ہے، لیکن آج ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا. یہی گریہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی کا رہا کہ کتنے لوگوں نے ان کو یاد کیا. آج جو ہے وہ روز شہادت ہے اور امام جو ہے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے. لیکن امام کیسے گئے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک زندان سے دوسرے زندان میں بھیجا گیا. میرے لیے سخت تھے ایک زندان، اور وہ ہر مختلف زندان کو امام نے جو ہے وہ طے کیا. کہیں امام کو ماننے والوں نے ایسی جگہ پہ رکھا مگر وہاں برابر میں ایسی آوازیں آتی تھیں، ایسے ناچ گانے اور آوازیں جو کہ امام کو اس زندانوں سے زیادہ تکلیف دیتی تھیں. گویا اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو وہ ہمارے لیے سخت زندان ہے. ہم خود ایک زندان کے اندر ہیں، اپنی خواہشات کے زندان میں، اپنی زندگی کی ان طولانی آرزوؤں کے زندان میں ہیں جس نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے. دنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ویسے ہی زندان ہے. مگر امام ان زندانوں سے ہوتے رہے، اور جب امام ان زندان میں پہلی دفعہ بھیجے گئے تو امام سے اس روایات کو بیان ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری بارگاہ میں خلوت میں تجھے عبادت کر سکوں. مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے ایک وقت ایسا آیا جب اس آخری اس لعین کے زندان میں وہاں پہنچے گئے جس کے لیے مشہور تھا کہ جو اس کے اس زندان میں اس گہرے کالے کنویں جیسے زندان میں جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا. اور جب امام کو وہاں بھیجا گیا، وہاں ایک امام کی عجیب دعا ہے، عجیب کلمات ہے. یہ لعین خود کو جہنم واصل ہو گیا مگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد اہل بیت کے ماننے والوں میں شمار ہوئے. کیسے ہوئے؟ کیونکہ اجازت تو نہیں تھی کسی کو اس زندان کے قریب جانے کی. یہ بچے بہانوں سے صحن اور حیات میں پہنچتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ہمیں زندان سے آواز آتی تھی، اے پروردگار کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو زمین سے پانی اور خاک کے درمیان سے پودے کو نکال سکتا ہے، جو ماں کے رحم سے اولاد کو دے سکتا ہے، اے پروردگار کہ جو بدنوں اور اعضاء سے روح کو نکالتا ہے، پروردگار مجھے زندان سے آزاد کر، اس سخت حالات سے مجھے باہر نکال پروردگار. پروردگار نے یہی ہوا کہ وقت گزر گیا اور کچھ ماننے والے آئے جو امام کے چاہنے والے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے امام کو دیکھیں. تو بیان ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا کہ سوراخ ہے، سوراخ سے دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. کہا کیا ہے؟ کہا ایک کپڑا سا رکھا ہوا ہے. کہا یہی امام ہے. امام اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ امام کے بدن پر صرف اور صرف وہی زنجیریں تھیں، وہی توق بندھے ہوئے تھے. ہاں عزاداران محترم، امام کو زہر دیا گیا اور امام جو ہے وہ اسی زندان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. باعجاز امامت معجزہ ہوتے ہوئے خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. یقیناً انہوں نے ہی سارے کاموں کا انجام دیا. امام کے اس جنازے کو جو ہے وہ باہر رکھ دیا گیا، اور 3 دن تک کہتے ہیں کہ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ پڑا رہا. اور پھر امام کو جو ہے وہ مزدوروں نے جو ہے وہ وہیں پر دفنا دیا کہ جہاں آج امام کا روزہ ہے. لا یوم یوم خواب عبداللہ، مولا 3 دن آپ کا جنازہ پڑا رہا، مگر ایک ایسے چیز میں تھا کہ آپ کا جنازہ اندر تھا. یقیناً آپ کے بدن پر سخت نشان تھے، یقیناً آپ زنجیروں میں تھے، مگر آپ کے جد کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی دشت میں خاک میں آلودہ، اور ہوائیں اس کے اوپر سے اڑتی رہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
جو بھی مریض ہیں خاص طور پہ اس وبا کے ذریعے سے مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس مصیبت کو پورے عالم سے باب العوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں جلد سے جلد دور فرما، جتنے بھی ملک اس مشکلات کے عالم ہیں ان کی مشکلات کو باب العوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں دور فرما، جتنے بھی قیدی ہیں اسیر ہیں بے گناہ اسیر ہیں شیخ زکزکی ہیں اور اسیران جو ہیں وہ زندانوں کے اندر ہیں، پروردگار ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کا واسطہ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو برسر روزگار ان پر اس میں کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما، ان مشکل حالات میں پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں متصل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بہتر طریقے سے ان ایام میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی مشکلات ہیں جو جہاں جہاں اس وجہ سے مشکلات کے اندر ہے، کوئی بارڈر میں ہے، کوئی کہیں کسی ملک میں پھنسا ہوا ہے، بہت سارے لوگ مشکلات کے اندر ہیں، ہر چیز ظاہر ہے کینسل ہو گئی ہیں، فلائٹیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، مشکلات میں پروردگار تو ان کا مددگار ہے، تو ہی ہر کسی کو نجات دینے والا ہے، پروردگار تجھے واسطہ باب العوائج امام موسیٰ کاظم کا ان سب کی مشکلات اور حاجات کو جلد سے جلد قبول فرما، اس کے مشکل وقت میں ہمیں ثابت قدم اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو اور خاص طور پر استاد سید سبت جعفر اور شیخ قاسم سلیمانی کے روح کو پر فرما۔